بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اثبات عذاب القبر، یہ باب ہے عذاب قبر کے ثابت کرنے کے بیان میں. اس باب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ عذاب قبر کے متعلق 3 باتوں کو آپ جان لیں. 3 مسائل کا جاننا ضروری ہے اور اس باب میں اس کا تذکرہ بھی ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں. تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور اس پر یہ تمام حدیثیں دلالت کرتی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مردہ زندہ نہیں ہے تو پھر عذاب کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ عذاب زندہ آدمی کو دیا جاتا ہے، مردوں کو عذاب نہیں دیا جا سکتا. اور عذاب کی تعریف بھی یہ ہے: ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلت اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. تو عذاب کی تعریف میں ہی یہ بات آ رہی ہے کہ عذاب زندہ آدمی کو دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے جب مردوں کے لیے اور قبر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے جب عذاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں. اگر یہ زندہ نہ ہو تو پھر عذاب کا لفظ ان کے لیے استعمال ہونا درست نہیں، کیونکہ عذاب کی تعریف میں زندہ کا لفظ موجود ہے. ایلام الحی، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلت اور رسوا کرنے کے لیے، اس کو عذاب کہتے ہیں. اگر انسان زندہ نہیں ہے اور اس کو کوئی عذاب دے رہا یا تکلیف دے رہا ہے تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ توہین ہے، عذاب نہیں ہے. تو جب مردے کے لیے عذاب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی حدیثیں بھی آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. بعض لوگ جیسے معتزلہ اور اسی طرح آج کل کے غیر مقلد حضرات اور اسی طرح جو بعض جن کو مماتی کہتے ہیں، یہ حضرات ایسے ہیں کہ قبر میں مردے کو زندہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ مردہ قبر میں بے جان ہوتا ہے، جیسے پتھر پڑے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ اسی طرح مردہ بھی بے جان ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ پتھر وغیرہ کوئی چیز بھی بے جان نہیں ہوتی. جو چیز ہمیں بے جان نظر آتی ہے ان میں بھی کچھ نہ کچھ حیات موجود ہوتی ہے. تو وہ لوگ مردے کو بے جان کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حیات ہوتی ہے. مردے میں اگرچہ اس طرح کی حیات نہیں ہے جو زندگی میں تھی، لیکن بہرحال اس میں حیات موجود ہے. اور اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، آگے آئیں گی بھی. آپ اس حدیث میں، اس باب میں وہ تمام حدیثیں پڑھ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ جب غزوہ بدر کے لوگوں کو وہ کنویں میں ڈالا، جو ان کے کفار کے جو لوگ مردار ہو گئے تھے، تو آپ ان سے آپ نے کلام کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ آپ سے زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. ایک تو یہ بات ہے، اور یہ بات اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور آنے والی تمام حدیثوں سے اس کا علم بخوبی ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ جو اسی پر موقوف ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں. تو جب ہمارے نزدیک مردہ زندہ ہوتا ہے اور عذاب قبر بھی احادیث سے اور قرآن سے ثابت ہے، تو
اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور اس کے انکار کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور کفر کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مردے کو زندہ نہیں مانا۔ وہ کہتا ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہے۔ جب زندہ نہیں ہے تو پھر عذاب قبر، جب ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر، تو عذاب کو زندوں کو ہی دیا جا سکتا ہے، مردوں کو تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عذاب کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے زندے کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے عذاب قبر ہی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ نہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور جب عذاب قبر ہم نہیں مانیں گے تو پھر یہ ماننا بھی لازم نہیں آئے گا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عذاب قبر اگر مان لیا تو پھر لازمی بات ہے کہ جب عذاب مانیں گے تو عذاب میں زندے کا لفظ موجود ہے، تو پھر مردے کو زندہ بھی ماننا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے چونکہ مردے کو زندہ نہیں مانا، قبر میں جو لوگ قبر میں موجود ان کو زندہ نہیں مانتے، تو جب زندہ نہیں مانتے تو اس بنیاد پر انہوں نے عذاب کا بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اور یہ مسئلہ بھی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ انکار ہٹ درمی کی بنیاد پر ہے، ضد کی بنیاد پر ہے، اگر عذاب قبر قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو آج کل کے بہت سے لبرل اور اسی طرح منکرین حدیث جو ہے، غامدی وغیرہ، یہ سارے حضرات عذاب قبر کے منکر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، کیا ہماری دعائیں اور ہمارا استغفار اور ہمارا ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے یا نہیں، اور اس سے ان کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارا ایصال ثواب، ہمارے صدقات، ہمارا استغفار ان تک پہنچتا ہے اور اس سے ان کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بعض حضرات جو غیر مقلدین ہیں اور اسی طرح کے منکرین حدیث، وہ ایصال ثواب کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استغفار، ہماری دعائیں، ہمارا ایصال ثواب مردے کو نہیں پہنچتا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آنے والی حدیثوں میں یہ بات بالکل واضح ہے اور ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے لیے استغفار کیا، اور پھر آگے آپ نے فرمایا بھی کہ اس چیز کو فائدہ حاصل ہوا ہے، اس سے عذاب قبر ٹل گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم اپنے والدین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز میں بلا وجہ فضول ایک دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو دعا رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہو اس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ فضول ہو۔ تو یہ اس صورت میں ہی لازم آئے گا جب ہم یہ سمجھے یا یہ اعتقاد رکھے کہ مردوں کو یا مومنین کو ہماری دعائیں پہنچتی نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر اس دعا کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیر، یا اللہ ہمارے مردوں کی، ہمارے زندوں کی، ہمارے جو حاضر ہیں ان کے، اور جو غائب ہیں یا موجود نہیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اگر ہماری دعائیں ان کو پہنچتی نہیں ہیں تو پھر ہمارا اس کہنے کا کوئی مقصد، کوئی مطلب نہیں بنتا کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، کہ ہمارے زندوں اور مردوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہماری دعائیں اور ہمارا استغفار اور ہمارا مغفرت طلب کرنا ان کے لیے مفید ہوتا ہے اور ان تک پہنچتا ہے۔ تو مخالفین کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان مر جائے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کو پہنچتے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا اس کا کوئی بیٹا ہو جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہو، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑا ہو جو علم اس کو کیا کرتا ہو، لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کرتے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو کیا ہے، لوگ جب اس کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔